بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال والجزء الاول من الحملیۃ یسمى موضوعا والثانی معمولا۔ اچھا جی، قضایا کی بات شروع ہے۔ کن کی بات شروع ہے؟ قضیے کی دو قسمیں ہو گئی ہیں، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ پھر شرطیہ کے دو قسمیں نا، مڈو تو دو قسمیں نا، کون سی؟ قضیہ۔ اچھا جی، تو قضیے حملیے میں بھی دو جزء ہیں، قضیے شرطیے میں بھی دو جزء ہیں، دونوں جزوں کے نام بتاتے ہیں۔ قضیے حملیے میں بھی قضیے حملیے میں پہلی جز کا نام ہے موضوع، قضیے حملیے میں دوسری جز کا نام ہے محمول۔ قضیے شرطیے میں پہلی جز کا نام ہے مقدم، دوسری جز کا نام ہے تالی۔ جو چھوٹی جی ہوتی، ہاں بھائی۔ قضیے حملیے میں پہلی جز کا نام ہے موضوع اور دوسری جز کا نام ہے محمول، اور قضیے شرطیے میں پہلی جز کا نام ہے مقدم اور دوسری جز کا نام ہے تالی۔ کل سمجھیے؟ چلو جی، کالا فرمایا متن الرحمن جز اول۔ چلو جی، جز اول حملیے میں نام رکھا گیا اس کا، کس کا؟ جز اول کا موضوع اور ثانی کا محمول، اور جز اول شرطیے سے نام رکھا گیا اس کا، کس کا؟ جز اول کا مقدم اور ثانی کا تالی۔ جی، فرمایا مصنف علیہ الرحمٰن نے جز اول حملیے سے نام رکھا گیا ہے اس کا موضوع اور ثانی کا محمول، اور جز اول شرطیے سے نام رکھا گیا ہے اس کا مقدم اور ثانی کا تالی۔ چل پڑھ بے شرح۔ الجزء الاول ہے محکوم علیہ من القضیۃ الحملیۃ یسمى موضوعا۔ بس شارح صاحب فرماتے ہیں کہ ماتن صاحب نے کہا ہے کہ جز اول، کیا فرمایا ہے؟ جز اول مراد اس سے محکوم علیہ ہے، اس سے مراد محکوم علیہ، جز اول سے مراد، محکوم علیہ۔ تو مطلب ہے کہ قضیے حملیے میں جو محکوم علیہ بنے اس کا نام موضوع ہے۔ کیا کہ ماتن الرحمٰن نے کہا ہے الجزء الاول، شارح صاحب فرماتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ جز اول سے مراد محکوم علیہ میں جو جز محکوم علیہ بنے اس کو موضوع کہتے ہیں۔ یہ کیوں نکالا ہے؟ سوال کا جواب دیا۔ سوال یہ ہے کہ مثلا قائم زید، مثلا موضوع کون ہے اس میں؟ زید، اور محمول کون ہے؟ لیکن جز اول کون ہے؟ حالانکہ یہ موضوع نہیں ہے۔ سمجھ آئیے؟ اس سوال کا جواب دیا ہے کہ یہاں اول سے مراد یہ نہیں کہ پڑھنے میں اول سے مراد ہے جو جز محکوم علیہ بنے، جو جز پاویں پہلے پہیے ہوئے تو پاویں جو جز محکوم علیہ بنے اس کا نام موضوع ہے۔ کو سمجھ آئے گل کہ کوئی نہیں؟ ایشا بس جی، اس لیے یہ اے کے ساتھ شرح کی ہے جی۔ چلو جی، میں کہتا ہوں جز اول یعنی محکوم علیہ قضیہ حملیہ سے نام رکھا گیا اس کا موضوع۔ چل، میں کہتا ہوں جز اول یعنی محکوم علیہ قضیہ حملیہ سے نام رکھا گیا ہے اس کا موضوع۔ میں کہتا ہوں جز اول یعنی محکوم علیہ قضیہ حملیہ سے نام رکھا گیا ہے اس کا موضوع۔ لأنہ انما وضع لأن يحكم عليه بشيء۔ بس دلیل دیتے ہیں شارح صاحب اس بات پر کہ جو جز قضیے میں محکوم، قضیے حملیے میں جو جز محکوم علیہ بنے اس کو موضوع کیوں کہتے ہیں؟ اس کو موضوع کیوں کہتے ہیں؟ موضوع مشتق ہے وضع سے، وضع کا معنی رکھنا، مقرر کرنا۔ موضوع مشتق ہے وضع سے، وضع کا معنی رکھنا، مقرر کرنا۔ تو یہ جو جز محکوم علیہ ہوتی ہے اس کو معین کیا جاتا ہے، اس کو مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر کسی کا حکم لگایا جائے، تاکہ اس کے اوپر کسی کا حکم لگایا جائے۔ تو پھر کیا بن گیا یہ؟
محکوم علیہ تو ہے ہی ہے بیوقوفہ. جب اس کو معین کیا گیا ہے تو جس کو مقرر معین کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع. محکوم علیہ تو ہے ہی، اس کو موضوع کیوں کہتے ہیں؟ ہاں بھائی تو اب شارح صاحب دلیل دیتے ہیں، وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ محکوم علیہ کو موضوع کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وضع کیا جاتا ہے، وضع کا مطلب ہے مقرر کیا جاتا ہے، معین کیا جاتا ہے تاکہ اس پر حکم لگایا جائے. تو جس کو مقرر کیا جائے، اس کو مارا جائے، وہ کیا ہوتا ہے؟ مضروب. جس کو مارا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ تو جو مقرر کیا جائے. کہ قضیے حملیے میں محکوم علیہ کو موضوع کیوں کہتے ہیں؟ قضیے حملیے میں اس لیے کہ موضوع کا معنی ہے مقرر کیا ہوا، رکھا ہوا. تو چونکہ جو محکوم علیہ ہوتا ہے اس کو رکھا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے. کس لیے؟ تاکہ اس پر محمول کا حکم لگایا جائے، تاکہ اس پر لأنہ اس لیے کہ اس لیے کہ محکوم علیہ معاذ مقرر کیا جاتا ہے تاکہ حکم کیا جائے اس پر کسی شے کا. وہ شے کون ہے؟ محمول یرا. ہاں بھائی اس لیے کہ مقرر کیا گیا ہے، اس لیے کہ محکوم علیہ محض مقرر کیا گیا ہے، واسطے اس شے لئن یحکم مقرر کیا گیا ہے تاکہ حکم کیا جائے اس پر کسی شے کا. وہ کون ہے شے؟ موضوع کے مقابلے دوجی شے کیڑی ہوندی؟ محمول ہوندی. اس لیے کہ محکوم علیہ معاذ وضع کیا جائے، مقرر کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے تاکہ حکم کیا جائے اس پر کسی شے کا. عد ہو گئی یار کے چڑھ بل. محکوموں بہی. اچھا جی، قضیے حملیے میں جو جز ثانی ہوتی ہے، متن جائے کہ نہیں؟ ول جز ثانی ویک کا پڑا ہے کہ ہے ول جز ثانی کو نہیں ہے گا کیا ہے؟ آسانی ہے نا، ہے نا بس ثانی. تو شارح صاحب نے ایک تو یہ بیان کیا کہ آسانی کا موصوف کون ہے؟ الجز الثانی. دوسرا یہ بیان کیا ہے کہ جز ثانی سے مراد کیا ہے؟ محکوم علیہ ہے. کل سمجھیے محکوم بھی. شارح صاحب نے ایک تو یہ بیان کیا کہ آسانی کا موصوف محذوف ہے، کون؟ الجز الثانی. دوسرا یہ بیان کیا ہے کہ الجز الثانی سے مراد کیا ہے؟ محکوم بہی. تو مطلب کیا بنا کہ قضیے حملیے میں جو جز محکوم بہی بنتی ہے اس کا نام محمول ہے. آنکھو الجز الثانی سے متنج کیا ہے الجو والثانی. تو ثانی شارح صاحب نے بیان کیا ہے کہ اس کا موصوف محذوف ہے، کون؟ الجز الثانی. دوسرا الجز الثانی سے مراد کیا ہے؟ محکوم بہی. بس مطلب کیا بنا کہ قضیے حملیے میں جو جز محکوم بہی بنے اس کا نام ہے محمول. قضیے حملیے میں اس کا نام ہے. چلو جی. اور جز ثانی یعنی محکوم بہی منہا اس سے، کس سے؟ قضیے حملیے سے. نام رکھا گیا اس جز کا محمول. اور ویکنو تے عبارت وثانی محمولن. وثانی ثانی کا مطلب ہے پہ ہو، ثانی کا عطف اول پر. اول سے پہلے کون ہے؟ تو لہذا جو سے بھی نال لگے تو کیا سی کہ معطوف علیہ کا ما قبل جو ہوتا ہے اس کا تعلق معطوف کے ساتھ بھی ہوتا ہے. معطوف علیہ کا جو محمول کا عطف ہے موضوع پر. کس پر؟ اسی واو عطفہ کے ذریعے کی واو جو بس ثانی پر واو ہے. تو موضوع سے پہلے کون ہے؟ ثانی. موضوع سے پہلے کون ہے؟ یسمہ.
تو یہ سما کا تعلق محمول کے ساتھ بھی اس واسطے کی کہہ رہے ہو او بے قدرو بل جوز ثانی اجل محکوم بہی منہا اس سے کس سے حملیے سے یو سما محمولن تن کیا سی مجھے مطالعہ کرنا نا اس ٹائم ذرا متن بھی ویکھنا ہے شرح نے بھی ویکھنی ہے تے نواں لفظ کیڑا آیا تے غرض کی ہے جی کوئی تھوڑی شفقت فرماؤ چا جی چلو جی مانا کر ثانی یعنی محکوم بہی قضیہ حملیہ سے قضیہ حملیہ سے نام رکھا گیا اس کا محمول چل بھی چل چھوڑا اور جو ثانی یعنی محکوم بھی قضیہ حملیہ سے نام رکھا گیا ہے اس کا محمول اگے جی لأنه انما وضع لأن يحمل على شيء والنسبة علی شیء على شيء صبر دلیل دیتے ہیں اس بات پر کہ قضیے حملیے میں جو جز محکوم بھی بنے اس کو محمول کیوں کہتے ہیں ہاں جی دلیل دیتے ہیں اس بات پر کہ قضیہ حملیے میں جو جز محکوم بہی بنے اس کو محمول کیوں کہتے ہیں کیا کہہ رہے دلیل دیتے ہیں کہ قضیہ حملیہ اس بات پر کہ قضیہ حملیہ میں جو جز محکوم بھی بنے اس کو محمول کیوں کہتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ جو جز محکوم بھی ہوتی ہے اس کو رکھا جاتا ہے مقرر کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کو کسی شے پر لادا جائے اس کو کسی شے پر لادا جائے تو جو لادا جائے مارا جائے وہ اسم مفعول بن گیا کیا بن گیا لادا گیا ہاں کیا ہوا لفظ کے بنیا محمول حمل میں نہیں لدنا تے محمول لادا گیا تو قضیے حملیے میں جو جز محکوم بھی ہوتی ہے وہ مقرر کی جاتی ہے اس لیے تاکہ اس کو کسی شے پر حمل کیا جائے کسی شے پر لادا جائے تو پھر نہ کی ہونا چاہیے محمول ہونا چاہیے جی ہاں بھائی قضیہ حملیہ پر قضیے حملیے میں جو جز محکوم بھی ہوتی ہے وہ مقرر کی جاتی ہے اس لیے تاکہ اس کو کسی شے پر حمل کیا جائے کسی شے پر لادا جائے ہاں بھائی شابہ جو جز محکوم بہی ہوتی ہے اس قضیے حملیے میں جو جز محکوم بہی ہوتی ہے وہ جز اس کو مقرر کیا جاتا ہے اس لیے تاکہ کسی شے پر اس کو لادا جائے تاکہ کسی شے پر اس کو لادا جائے تو جو لادا جائے وہ کیا ہوتا ہے جی جو لادا جائے اس کو محمول کہتے ہیں محمول تو لہٰذا اس کو کیا کہنا چاہیے محمول کہنا چاہیے جی لدنے کا مطلب ہے بھی زید قائم قیام کا زید پر حمل ہے مطلب ہے بھی قیام تعلق زید نال جی ہاں بے شابہ مانا کر بے لینا اس لیے کہ محکوم بھی محض مقرر کیا جاتا ہے تاکہ حمل کیا جائے لادا جائے کسی شے پر کیڑی شے موضوع اس لیے کہ محکوم بہی محض مقرر کیا جاتا ہے تاکہ حمل کیا جائے اس کا کسی شے پر اور اس لیے کہ محکوم بھی محض مقرر کیا جاتا ہے تاکہ حمل کیا جائے اس کا کسی شے کس پر اس محکوم بھی کا کسی شے پر اگے جی والنسبۃ التی یرتبط بها المحمول بالموضوع تسمى نسبۃ حکمیۃ اچھا جی دھیان کریں ماتن صاحب نے بیان کیا ہے کہ قضیے حملیے میں جو جز خلاصہ شرح ملا کے قضیے حملیے میں جو جز محکوم علیہ بنے اس کو موضوع کہتے ہیں جو جز محکوم بھی بنے اس کو محمول کہتے ہیں اس کو ایک تیسری شے بھی ہے ایک تیسری شے بھی ہے گل سمجھی کہ نہیں ایک وہ یہ ہے کہ موضوع اور محمول کے درمیان وہ نسبت جو دونوں کو جوڑتی ہے جو دونوں کو مرتبط کرتی ہے اس کا کیا نام ہے اس کا نام ہے نسبت حکمیہ نسبت جن کوبرج کیا کیسی نسبت پین پین نسبت بین بین
شارح صاحب فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ قضیے کے اندر ایک تیسری شے بھی ہوتی ہے، تیسری شے بھی ہوتی ہے وہ ہے نسبت، وہ ہے نسبت جو محمول کو موضوع کے ساتھ مرتبط کرتی ہے، مرتبط کرتی ہے، اس نسبت کا نام نسبت ہے کا نام ہے نسبت حکمیہ۔ حکمیہ۔ آکھتوں شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک تیسری قضیے حملیے کے اندر ایک تیسری شے بھی ہوتی ہے، قضیے حملیے کے اندر ایک تیسری شے بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے وہ نسبت ہے جو محمول کو موضوع کے ساتھ مرتبط کرتی ہے، جوڑتی ہے، ان کے اندر موضوع محمول ہونے کا رشتہ پیدا کرتی ہے، اس کا نام ہے نسبت حکمیہ، اچھی بول۔ اس کا نام ہے نسبت حکمیہ۔ قضیے میں ترے شیاں نکل رہی ہیں، موضوع، محمول، نسبت حکمیہ۔ کیڑی شے؟ نسبت حکمیہ، موضوع، محمول، نسبت حکمیہ۔ گل سمجھیے، نسبت حکمیہ۔ ایو تعلق اگر ہے والا ہوئے تے ہن قضیہ موجبہ ہے، ایو نسبت حکمیہ جڑی ہے اے نہیں ہے ہوئے تے اے قضیہ سالبہ بن جاندا ہے جی۔ ہاں بھئی آنکھ میں تن کو سمجھ آئی تھا جی۔ قضیہ حملیہ میں ایک تیسری شے بھی ہے، وہ نسبت ہے جو محمول کو موضوع کے ساتھ مرتبط کرتی ہے، اس کا نام ہے نسبت حکمیہ۔ چلو جی، اور نسبت اللہ تھی وہ نسبت کہ جڑتا ہے، مرتبط ہوتا ہے، بے ہا اس نسبت کے سبب سے محمول موضوع کے ساتھ جو سب تو سما نام رکھا گیا اس نسبت کا نسبت حکمیہ۔ اور نسبت وہ نسبت ہوتی ہے چبل چینتے اور نسبت اللہ تھی وہ نسبت ہوتی ہے کون یہ بیماری ہوتی ہے پترا وہ نسبت ون نسبت اللہ تھی اور وہ نسبت اور وہ نسبت کے مرتبط ہوتا ہے بے ہا اس نسبت کے سبب سے، اس نسبت کے سبب سے کون مرتبط ہوتا ہے؟ فاعلی محمول کس کے ساتھ؟ موضوع کے ساتھ نام رکھا گیا ہے، ہی ضمیر نائب فعل راجع بصوبے ان نسبت تو نام رکھا گیا ہے اس نسبت کا نسبت حکمیہ، نسبت حکمیہ جی۔ اور نسبت کہ وہ نسبت کے مرتبط ہوتا ہے اس کے سبب سے نام رکھا گیا اس نسبت کا ولم یذکر مصنف الجزء الاخیر انه لا بد منه في القضیة لکونه جزءا اخیرا منها۔ بس سوال ہے اس کا جواب، سوال یہ ہے جب قضیے کی تین جزء ہیں، جب تین جزء ہیں، کون؟ محکوم علیہ، محکوم بے اور درمیان والی نسبت، تو ماتن صاحب نے دو کا نام بیان کیا، تیسرے کا نام بیان کیوں نہیں کیا؟ تشارہ صاحب فرماندے نے میں نہیں کی تو مرضی ہے، تسی ہوں لڑنا چاہتے ہو بھائی، سمجھائیے۔ تو صرف یہ نا اعتراض نہیں کر رہے، ویسے عرض کر رہے ہیں کہ ماتن صاحب کو چاہیے تھا کہ تیسری جز کا بھی نام بتاتے، کیونکہ اس کا بھی قضیے میں ہونا ضروری ہے، بغیر نسبت کے قضیہ نہیں ہوتا، تو ذکر کرنا چاہیے تھا، ذکر چاہیے تھا۔ کیا کیا جی؟ شارح فرماتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ نے تیسری جز کو ذکر نہیں کیا۔ کون تیسری جز؟ اس کو ذکر مطلب ہے ذکر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر تو قضیہ پورا ہی نہیں ہوتا، اس کے بغیر تو صرف نہیں گل، صرف سوال کیتا ہے جی۔ ہاں جی، اور نہیں ذکر کیا مصنف علیہ رحمہ نے جز اخیر کو، کون؟ باوجود اس بات کے ہودا مرجع کہ جز اخیر ضروری ہے اس سے قضیے میں، کیوں ضروری ہے؟
باوجہ ہونے اس جز کے جز اخیر قضیے سے جیڑا میز ترے لکڑیاں کو بنتا ہے دو نال پڑھ ہی نہیں سکتا جی تو تیسری جز اخیر کون ہے نسبت دنیا جب تک یہ نہیں آئے گی قضیہ پورا ہی نہیں ہوگا لہذا اس کا ذکر کرنا ضروری تھا جی ہاں بھائی منع کر اور نہیں ذکر کیا وہ گل سمجھیے جز اخیرہ کو باوجود اس بات کے کہ جز اخیر ضروری ہے اس سے قضیے میں کیوں ضروری ہے یہ ضروری پر دلیل ہے باوجہ ہونے اس جز کے جز اخیر قضیے سے ہاں جی اور نہیں ذکر کیا مصنف علیہ رحمہ نے جز اخیر کو باوجود اس بات کے کہ جز اخیر ضروری ہے اس سے قضیے میں بیندہ ہونا ضروری ہے کیوں باوجہ ہونے اس جز کے جز اخیر قضیے سے مانا سنا ہوا ایک بار اور نہیں ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے جز اخیر کو باوجود اس بات کے کہ جز اخیر ضروری ہے اس سے کیوں اس جز کے جز اخیر کس سے قضیے سے گل مک گئی ہوں اگلا متن متن چ ویکھ کے آخیا سی ول جز الاول ہے کہ کوئی نہیں ول جز الاول من الشرطیات یسمى مقدما وہ گل بے قضیہ شرطیہ کی جو جز اول ہے اس کا نام کیا ہے یہ تو بغیر اگو دلیل دینے بے مقدم کیوں کہتے ہیں ہن پڑھ کے لے اے باب تفعول دی مصدر ہوندی بس قضیے شرطیے میں پہلی جز کو مقدم کہتے ہیں اس لیے مقدم کہتے ہیں کہ ذکر میں وہ پہلے ہوتی ہے ذکر میں تو جو ذکر میں پہلے ہو وہ کیا ہوتی ہے مقدم ہوتے ہیں ہاں بھائی قضیے شرطیے کی پہلی جز کو مقدم کہتے ہیں اس لیے کہ وہ ذکر میں پہلے ذکر میں جو ذکر میں پہلے وہ کیا ہوتا ہے اور جز اول شرطیے سے نام رکھا گیا اس جز اول کا مقدم باوجہ پہلے ہونے اس کے ذکر میں جی عام طور پر جی اور جز اول شرطیہ سے نام رکھا گیا ہے اس کا مقدم باوجہ پہلے ہونے اس جز اول کے ذکر میں تے جڑا پہلے وہ کیا کہتے ہیں مقدم یہ تو وجہ شرع میں تعامل چ پڑھیا چاہیوں وہ جڑی جزا پہلو آئی ہے انہوں جزا نہیں آنے دال پر جزا دینے جی کیونکہ شرط پہلے تے جزا آگے ہونی ہے جی کل سمجھے کہ کوئی نہیں جی اور جز اول شرطیہ سے نام رکھا گیا ہے اس کا مقدم باوجہ آگے ہونے اس جز اول کے باوجہ آگے ہونے اس جز اول کے ذکر میں آگے جی کس جڑا بمانت تابع قضیے شرطیے میں جو دوسری جز ہے اس کا نام ہے تالی اس کا نام ہے تالی قضیے شرطیے میں جو دوسری جز ہے اس کا نام ہے تالی اس کی وجہ تسمیہ کہ اس کو تالی کیوں کہتے ہیں لکون ہی تابعا لہو وہوا من الطلوع بمعنی الطبع تالی مشتق ہے طلوع سے طلوع کا معنی ہے تبع تالی بمعنی تابع تالی بمعنی تالی بمعنی تو چونکہ جزا شرط کے تابع ہوتی ہے شرط کے کل پڑھے جی کس چیز میں پائے جانے میں یا نہ پائے جانے میں کس کے تابع ہوتی ہے کیونکہ جزا شرط کے تابع ہے تو تابع تالی ایک شے لہذا اس کو تالی کہنا ٹھیک ہے جی 10 کا تو بڑا کیا وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ قضیہ شرطیہ میں دوسری جز کو تالی کیوں کہتے ہیں تالی بمعنی تابع تالی مشتق ہے طلوع سے طلوع کا معنی ہے تابع تابع ہونا اور یہ جو دوسری جز ہوتی ہے یہ کون جزا
یہ شرط کے تابع ہے. کس چیز میں؟ پائے جانے میں. اور شرط پائے گی تو جزا پائی جائے گی، شرط نہ پائے گی تو جزا نہ پائی جائے گی. تو چونکہ یہ شرط کے، اس لیے اس کو تالی کہتے ہیں. آخر نے کیا؟ قضیہ شرطیہ میں دوسری جز کو تالی کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تالی مشتق ہے طلوب سے، اور طلوب کا معنی ہے تابعن. تو پھر اب معنی کیا بنا؟ جب مصدروں کا معنی ایک ہو گیا، اسم فاعل کا معنی بھی ایک ہو گیا، تو تالی اور تابع ہم معنی ہو گئے. تو چونکہ جزا شرط کے تابع ہوتی ہے، کس میں؟ پائے جانے میں، نہ پائے جانے میں. اس لیے دوسری جز کو تالی اور تابع کہتے ہیں. تابع کہہ لیں یہ بھی ٹھیک ہے، تالی ذرا لفظ مشہور ہے جی، گل سمجھیے. اس بیان میں کیا پڑھا آپ نے کہ قضیے حملیے کی دونوں جزوں کا نام اور اس نام کی وجہ، قضیے شرطیے کی دونوں جزوں کا نام اور نام رکھنے کی وجہ، اور جو ثانی تالی بوجہ ہونے جو ثانی کے تابع واسطے جز اول کے. گونج وضاحت کیتی ہے کہ تالی بمانا تابع ہوتا ہے، اور وہ کون؟ تالی مشتق ہے طلوب سے. واہ مشتق من الطلوب. سمجھ آئیے؟ اے من دا جڑا متعلق ہے جی بمانا تبا، تو لہذا طلوب اور تب ان کا معنی ایک ہو گیا، تو پھر تالی اور تابع کا معنی بھی ایک ہو گیا جی. تو چونکہ یہ پہلی جز کے کیا ہوتی ہے، اس لیے اس کو مانا کر. اور جز ثانی تالی اس لیے کہ تابع ہوتی ہے. کی پیانے؟ اور جو ثانی تالی بس باوجہ ہونے جو ثانی کے تابع واسطے مقدم کے لہو مقدم، اور تالی مشتق ہے. اب مشتق ہے طلوب سے بمانا تبا تابن مصدر طلوب مصدر دے ہم مانے اسم فاعل دے ہم مانے جی. اور جو ثانی تالی باوجہ کی مطلب جو ثانی کا نام ہے تالی باوجہ ہونے جو ثانی کے تابع واسطے جز اول کے، اور وہ کون؟ وہ تالی جی. اور وہ مشتق ہے، وہ دسنا وہ کون ہے؟ تالی مشتق ہے طلوب سے بمانا تبا.